آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجدہ کر کے قدم یار پہ قرباں ہونا، یوں لکھا تھا میری قسمت میں مسلمان ہونا۔ جس کا مذہب ہو فقط یاد صنم دید صنم، وہ نہیں جانتا کافر یا مسلمان ہونا۔ کافر عشق کو کیا سے کیا کر دیا، بت پرستی نے حق آشنا کر دیا۔ پارسائی دھری رہ گئی شیخ کی، چشم جانا اثر تو نے کیا کر دیا۔ کوئی دیکھے حقیقت تیرے کفر کی، میں نے جس بت کو پوجا خدا کر دیا۔ بت قدوں میں کی میں نے یوں بندگی، بت قدے کو ہی قبلہ نما کر دیا۔ کافر عشق کو کیا سے کیا کر دیا۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk اور میں ہوں جاوید الحسن چشتی۔ ہمارا آج کا ٹاپک تھوڑا سینسٹیو ہے، اور آج کے اس ٹاپک میں ہم مرزا صاحب جو انہوں نے کچھ چیزوں کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، ہم ان کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ اختلاف ہمارا جو مرزا ذہلوی کے ساتھ ہے، یہ محض علمی اختلاف ہے، کوئی طبعی یا ذاتی اختلاف نہیں ہے، یا ان کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ جو انہوں نے فرمانات جاری کیے ہیں اپنی ویڈیوز کے ذریعہ سے، ہم ان کو یا تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے یہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ مسجد میں مجھ سے بھی لوگ آ کے کئی بار پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتایا جائے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کسی مسجد میں جانا چاہتا ہے، تو کیا اہل حدیثوں کی مسجد میں جا کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اور یہ اختلاف محض جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ یہ علمی اختلاف ہے، اس میں کوئی کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کا امام اہل حدیث ہو یا دیوبندی ہو تو آپ کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی۔ اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ موجود ہے۔ نماز کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی ویسے تو کئی ساری وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یا یہ وہ ہیں یا یہ ہیں، میں اس پر بات نہیں کروں گا۔ بات یہ ہوگی کہ نماز کیوں نہیں ہوگی، اس کی بیسک وجہ کیا ہے۔ تو جناب علی، دیوبندی اور اہل حدیثوں میں ایک چیز ضروری ہے، وہ حرف ضاد کو جو کہ عربی میں حرف ضاد پڑھا جاتا ہے، اس کو وہ عربی میں حرف ضاد پڑھتے ہیں۔ اور ان کی دلیل جو لکھی جاتی ہے، قاری شریف صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی فوائد مکیہ کی شرح میں، یا ان کے دیگر قراء حضرات نے جو دلائل لکھے ہیں اپنی کتابوں میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ عربی لوگ ضاد کو ضاد پڑھا کرتے تھے، لہذا ہم بھی ضاد کو ضاد پڑھیں گے، یا اردو میں حرف ضاد کو ضاد پڑھا جاتا ہے تو لہذا ہم بھی ضاد کو ضاد پڑھیں گے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے جناب، قرآن پاک میں 2 مقامات پہ اس کا جواب موجود ہے۔ فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن پاک کو عربی لغت میں نازل کیا ہے، کیوں؟ تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا بلسان عربی مبین، قرآن پاک کو عربی روشن زبان میں، واضح زبان میں نازل کیا گیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یہ سورہ شعراء کے الفاظ ہیں۔ تو جو قرآن پاک ہے وہ عربی لینگویج میں ہے، اور حرف ضاد عربی لینگویج میں یہ اس کا ایک باقاعدہ مخرج موجود ہے، یہ ضاد ادا ہوتا ہے۔ امام جزری نے لکھا ہے وَالضَّادُ مِنْ حَافَتِهِ إِذْ وَلِيَ الْأَدْرَاسَ مِنْ أَيْسَرَ أَوْ يُمْنَاهَا، زبان کا حافہ لسان یعنی زبان کا بغلی کنارہ جو حلق کی طرف ہے، اس کے دائیں بائیں یا اوپر کی داڑھوں کی جڑیں، یہ ضاد کا مخرج ہے۔ اور اس مخرج سے ہٹ کے ضاد ادا نہیں کیا جا سکتا، اور جو حرف ضاد پڑھتے ہیں وہ اس مخرج کو مخرج تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ زبان ثنایا علیہ اور زبان کا کنارہ جو ہے وہ اس کے ذریعہ سے ضاد ادا کرتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ بات جانتے ہوئے کہ ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس گناہ کو بار بار کرنا یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس اعتبار سے کہ یہ ایک حرف کو حرف سے بدل دیتے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مرزا صاحب نے ایک بات کی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ اسرائیل اس وقت جو کچھ کر رہا ہے ہی از آن رائٹ، وہ سب کچھ ٹھیک کر رہا ہے،
فلسطین کو چاہیے کہ وہ بیت المقدس کو چھوڑ دے۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو جہلم اکیڈمی کے چینل پہ یہ ویڈیو آج بھی اویلیبل ہے۔ میں اپنے ویڈیوز میں ان کی ویڈیوز کے کلپس نہیں لیتا، میری عادت نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ان کی یہ جو جہلم اکیڈمی کا چینل ہے، آپ وہاں پہ جا کے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری اور اہم بات، مرزا صاحب بہت ساری چیزوں میں آپ کا علم کمزور ہے۔ آپ اپنے سامنے جو کتب رکھتے ہیں وہ اونلی ان اردو ہوتی ہے، لیکن یہ دیکھیں میرے پاس جو کتب ہیں وہ اونلی ان عربک ہیں، اور آپ کسی بھی حدیث پاک کی یا آپ قرآن پاک کی کسی بھی آیت کی جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں وہ اپنی چاہت کے ساتھ کرتے ہیں، نہ کہ اس عربی لغت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور آپ کا یہ بھی فرمانا ہے کہ میں عربی لغت کو جتنے اچھے سے طریقے سے جانتا ہوں شاید پاکستان میں اتنا اچھا کوئی بھی نہ جانتا ہو۔ یو آر رانگ، یہ میں آپ کو چیز کلیئر کر دوں۔ الحمدللہ ہمارے اساتذہ میں وہ اساتذہ موجود ہیں کہ جو جامعۃ الازہر مصر سے ہی پڑھ کے آئے ہیں، اور ہمیں انہوں نے عربی لغت کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ تو آپ یاد رکھیے گا، قرآن پاک کے الفاظ ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے۔ اور آپ کے بارے میں اگر میں کہوں تو آپ کو ہم علم والوں کے لسٹ میں شامل ہی نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے بہت ساری خرافات پیش کی ہیں اور آپ نے ان سے توبہ بھی نہیں کی۔ چوتھی جو اہم بات ہے جناب علی آپ کے متعلق وہ یہ ہے کہ آپ نے مسئلہ رفع یدین پر بہت ساری گفتگو کی ہے، لیکن آپ نے شاید ناسخ منسوخ کی بحث نہیں پڑھی۔ اگر آپ ناسخ منسوخ کی بحث پڑھ لیتے تو شاید آپ کو سمجھ آ جاتی کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کا حکم دیا تھا، پھر اس عمل سے روک دیا، تو پھر یہ روک دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہیں بھی نہیں ہے، کسی صحابی نے بھی نہیں فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حیات رفع یدین کی۔ اور خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صلیت مع علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا یرفع یدیہ الا فی تکبیرۃ الاولی، میں نے حضرت مولا کائنات کے ساتھ نماز پڑھی، انہوں نے پہلی تکبیر کے علاوہ رفع یدین نہیں کیا۔ میں نے پھر صحابہ فرماتے کہ ہم نے حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ نماز پڑھی، لا یرفع الصلاۃ لا یرفع یدیہ الا فی تکبیرۃ الاولی، آپ بھی پہلی تکبیر کے علاوہ رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں بھی یہی الفاظ ہیں، لا یرفع یدیہ الا فی تکبیرۃ الاولی۔ آپ رفع یدین کے بارے میں ڈیبیٹ کرتے رہے، لیکن کسی بھی حدیث میں یا کسی تابعی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے فلاں صحابی کو پوری عمر رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت وائل بن حجر کی جو دلیل ہے آپ کے پاس کہ حضرت وائل بن حجر نے رفع یدین کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا، کتنی بار دیکھا؟ حدیث پاک میں الفاظ ہیں کہ اتنی بار دیکھا، لیکن حضرت امام طحاوی نے اپنی کتاب میں یہ الفاظ بیان کیے ہیں، وہ چونکہ احناف کے ساتھ تھے تو انہوں نے شافعی، حنبلی اور مالکی ان تمام کے دلائل ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان الوائل مرتن واحدتن یرفع یدیہ، اگر حضرت وائل بن حجر نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے تو فرع ابن مسعود لا یرفع یدیہ 50 مرتن، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے 50 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ رفع یدین نہیں کر رہے تھے۔ تو اب آپ ایک بار کو ترجیح دیں گے یا 50 بار کو ترجیح دیں گے؟ کسی نے ایک بار والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ لیا تو آپ نے کہا کہ والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ہے، ہم نے بھی کہا کہ جناب رفع یدین کرنا حرام یا ناجائز نہیں ہے، کوئی مالکی کرے، کوئی حنبلی کرے، کوئی شافعی کرے، ہم اس پر ڈیبیٹ نہیں کرتے۔ لیکن آپ اگر کہیں کہ رفع یدین کیے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، یو آر رانگ، آپ غلطی پر ہیں، اپنے مسائل سے رجوع کریں۔ پانچویں بات جو آپ بیان کیا کرتے ہیں ہمیشہ، آپ کہتے ہیں جی اپنے بابوں کو بدنام ہونے سے بچاؤ، اپنے بابوں کو بدنام ہونے سے بچاؤ۔ کیا تم مسلمانوں کی اولاد میں سے نہیں؟ کیا تمہارے باپ دادا کی نسلوں میں کوئی ولی نہیں تھا؟ کیا تمہارے چاہنے والوں میں، آپ کے بڑوں میں، پیچھے ذرا اپنا شجرہ مبارک کو دیکھ لیں جناب، کیا آپ کے پیچھے کوئی ولی نہیں تھا؟ آپ مولوی اشرف علی تھانوی کو ولی مانتے تھے نا، پیر مانتے تھے اپنا، تو مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی اشرف علی رسول اللہ کو صحیح قرار دے دیا تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی نے بھی بکواس کی تھی
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر مقام پہ ایک ایک نبی کو جو ہے وہ انہوں نے پیدا کر دیا تھا کہ 14 زمین آسمان ہے، 7 آسمان 7 زمینیں، ہر زمین پہ ہر آسمان پہ 14 خاتم النبیین موجود ہے جناب۔ یہ تحذیر الناس میں الفاظ ہیں، ڈیفینڈ کرو نا ان کو۔ مولانا زکریا سہارنپوری کہتے ہیں فضائل حج میں صفحہ نمبر 500 فضائل حج میں صفحہ نمبر 571 پہ، وقت حضرت امام احمد کبیر الرفاعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک پہ آتے 571 سال بعد، اور کہتے حضور جب نواسے اپنے نانوں کے پاس جاتے ہیں تو نانا انہیں چومتا ہے، گلے لگاتا ہے، میں آپ کی قبر مبارک پہ آیا ہوں، اپنا ہاتھ باہر نکالے، میں چومنا چاہتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باہر نکالا، حضرت امام احمد کبیر الرفاعی نے اس کو چوما۔ پڑھو ذرا، کہو کہ مولوی زکریا سہارنپوری غلط ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے پھنڈ مارا ہے۔ کہو آپ مولوی صاحب کو کہ اس نے جناب، آپ اس کے بارے میں جب بات آئے تو آپ کہتے ہیں علمی غلطی تھی، اس کو گستاخی بھی ڈکلیئر نہیں کرتے، حالانکہ قرآن پاک نے یہ بات کہی پہلے ہی کلیئر کر دی کہ وہ جو گستاخ ہوگا وہ ولد الزنا حرامی ہوگا۔ یہ قرآن پاک میں الفاظ ہے، سورہ قلم پڑھ لو، نہیں آتی تو مجھ سے سیکھ لو، لیکن کم سے کم لوگوں کو صحیح راستہ دکھاؤ۔ اگر آپ اپنے علم کے ذریعے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو بڑے بڑے عالموں کو ہم نے ہمارے بزرگوں کے تصدق سے اور ہمارے چاہنے والے جو اساتذہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان بزرگوں کے صدقے، ان پیروں کے صدقے جن کو آپ کہتے ہو کہ اپنے بابوں کو بدنام ہونے سے بچاؤ، ان کے وسیلہ سے بڑے بڑے علم والوں کو ناکو چنے چبوائیں۔ آپ تو کچھ بھی نہیں ہے جناب، لیکن کم سے کم اگر آپ اپنا بیان ریکارڈ بھی کروانا چاہتے ہیں سنڈے کے دن تو برائے کرم انسانیت سے ریکارڈ کروائیں۔ آپ ایک حدیث کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ حدیث اس معنی میں، تو اسی کے مقابلے میں دوسری روایت کو تو کم سے کم دیکھ لیا کریں کہ اسی کے مقابلے میں آنے والی دوسری روایت کیا کہتی ہے۔ اردو کتابیں تمہارے سامنے ہوتی ہیں، آپ انہی کی ٹرانسلیٹ کرتے ہو، آپ انہی سے ٹرانسلیٹ کر کے اپنی منمانی باتیں لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہو اور لوگ آپ کی بات پہ واہ واہ کرتے ہیں۔ یہ کوئی انسانیت تو نہیں ہے نا۔ آپ حدیث پاک پڑھو پوری بما سند، آپ کو سمجھ آئے کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جناب اس حدیث کی سند کیسی ہے۔ اسماء الرجال کے بارے میں آپ پہلے پڑھ لو نا کہ اسماء الرجال کیا کہتے ہیں اس حدیث کے۔ آپ احکام تعدیل و جرح پڑھ لو، وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ ہفتہ پورا ہوتا ہے آپ کے پاس، ہفتہ پورا تو آپ سوئے رہتے ہو اور اتوار والے دن اٹھ کے منہ اٹھا کے اپنا لیکچر ریکارڈ کروانے آ جاتے ہو۔ یہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ یہ ویڈیو ایک جملہ معترضہ کے اعتبار سے تھی اور یہ ہمارے درس حدیث کا حصہ نہیں ہے، لیکن جیلمی صاحب کی میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی اور ان ویڈیوز سے جو چیزیں سامنے آئی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانے لگا تھا میں بھی، جدا ہو کے اشکبار، رونے لگے تھے تم بھی، سمٹ کر سیتون سے۔ والسلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk